بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا اہتمام کرو اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گے، غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے اطاعت اختیار کی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔